بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان کے مایہ ناز لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے جدید ترین ویژن یعنی بلاک 3 کو پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کی تیاری آخری مرحلے میں ہے، جو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک پاک فضائیہ کے استعمال میں ہوں گے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 4th جنریشن کے لڑاکا طیارے ہیں جو اب پاک فضائیہ کے پاس ہوں گے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-16، FA-18 اور F-15 جبکہ روس کے سخوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہے، جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار ماک 2000 سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے استعمال کیے گئے ہیں، جو ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیتے، جبکہ دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ JF-17 بلاک 3 ایسے جدید ترین ریڈار AESA ریڈار سے بھی لیس ہے، جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جو طیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت میں مدد کرتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی آلہ یعنی ٹارگیٹنگ پاڈ بھی اضافی طور پر نصب کیا گیا ہے، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام IRST سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے۔ اپنے بلاک 2 ویژن کی طرح JF-17 بلاک 3 میں بھی دوران پرواز ایندھن بھروانے کی سہولت ہوگی، جس کے باعث یہ 2500 کلومیٹر تک کسی ہدف کو نشانہ بنا سکے گا۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے BVR میزائل سے بھی لیس ہے۔ پاکستان کی بری افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترامیم کے بعد اسے راد کروز میزائل کی شکل دے دی گئی ہے، جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے JF-17 بلاک 3 میں نصب کیا جائے گا، اور جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے کاکپٹ میں 2 افراد کے علاوہ سنگل سیٹ کی بھی گنجائش ہے۔ اندازہ یہ بھی ہے کہ اب تک اس پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ متوقع طور پر ان لڑاکا طیاروں کو پاک فضائیہ کے سپرد کرنے کا سلسلہ اگست 2020 سے شروع ہو جائے گا۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم خرچ لڑاکا طیارہ بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ویکیپیڈیا کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی فی طیارہ لاگت $25 ملین یعنی $2.5 کروڑ تھی۔ بلاک 2 پر $28 ملین یعنی $2.80 کروڑ فی طیارہ لاگت آئی تھی، جبکہ بلاک 3 کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ اس کے ہر پیداواری یونٹ کی ممکنہ لاگت $32 ملین یعنی $3.20 کروڑ ہوگی۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیاروں بلاک 52 سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت $20 ملین یعنی $2 کروڑ فی طیارہ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ پاکستان کو $34 ملین یعنی $3.40 کروڑ فی طیارہ کے حساب سے فروخت کیے گئے۔ کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانی قسم کے مزید F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی اسی لیے کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اب کی بار امریکہ نے پاکستان سے ان کی فی طیارہ قیمت 87 ملین یعنی $8.70 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ طلب کر لی تھی، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔ کچھ ماہ پہلے بھارت نے فرانس سے 36 عدد رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا، جس کے تحت رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً $242 ملین یعنی $24.20 کروڑ طے کی گئی ہے، جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت $8.70 کروڑ ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ JF-17 بلاک 3 پاکستانی انجینئروں کا مثالی اور انتہائی قابل فخر کارنامہ ہے، جس کے لیے پاک فضائیہ کے دفاعی منصوبہ ساز اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے انجینئر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔